السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. جنرل سائنس لیسن میں آج ہم بات کریں گے وٹامن کی، اور یہ ٹاپک فیڈرل، پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان بورڈ میں کلاس 10 میں موجود ہے. بلوچستان بورڈ کے علاوہ تمام بورڈز میں یہ چیپٹر 4 مین اینڈ ہیلتھ میں موجود ہے، جبکہ بلوچستان بورڈ میں یہ چیپٹر 5 گروتھ آف ہیومن باڈی میں موجود ہے. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ فیٹ سولبل وٹامن اینڈ واٹر سولبل وٹامنز کے بارے میں سمجھ سکیں گے. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. جی اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کرتے ہیں وائٹامنز کی. یہ وائٹامنز کیا چیز ہے جی؟ وائٹامنز جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1912 میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ہوپکنز. اس نے یہ ڈسکور کیا کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کے علاوہ بھی کچھ ایسے سبسٹنسز ہیں جو نارمل گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا کہ اگرچہ یہ ایسے وہ سبسٹنسز ہمیں کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، مگر ہماری نارمل گروتھ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو اس سے ہمارا جسم میں ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے ان سبسٹنسز کو کہا جی کہ ایکسیسری گروتھ فیکٹرز. ایکسیسری گروتھ فیکٹر یہ ہماری جسم کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں جی. فیکٹرز میں اس کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو ہم نے کیا کہا کہ وائٹامنز جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں، مگر وہ گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ ایکسیسری جو لکھا ہوا ہے، ایکسیسری گروتھ فیکٹرز، ایکسیسری پارٹس، یعنی جیسے آپ سیل فون لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کا ہینڈز فری ہے وہ ایز اے ایکسیسری ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ موبائل ضروری نہیں بھی ہے اور ضروری ہے بھی، یعنی ایسی چیز کہ جو موبائل کا پارٹ تو نہ ہو، موبائل کا حصہ تو نہ ہو، مگر وہ اس کے ساتھ ہم لیں یا اس کو ہم پرچیز کر سکیں، وہ ایکسیسری ہے. یعنی اسی طرح وائٹامنز بھی جو ہے یہ ہمارا جسم تو نہیں بنا سکتا، مگر یہ ہمیں آؤٹ یعنی جسم کے سے علاوہ باہر سے جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں وائٹامنز. تو یہ ہوپکنز نے جو ہے یہ 1912 میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ یہ جو ہے وائٹامنز جو ہیں یہ ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. بعد میں جو ہے ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا فنک. تو فنک صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ اس نے ایسے سبسٹنسز جن کو ہوپکن نے گروتھ فیکٹرز کا نام دیا تھا، تو فنک صاحب نے ان کو جی آ کے وائٹامنز کا نام دے دیا کہ جی یہ وائٹامنز ہیں جی. اس کو بھی میں یہاں مینشن کر لیتا ہوں، وائٹامنز. ٹھیک ہے جی. تو یہ نام کس نے دیا تھا وائٹامنز کا؟ یہ فنک نے دیا تھا. اور فنک نے ایک وائٹامن ڈسکور کی تھی جسے ہم کہتے ہیں وائٹامن B1. B1 اور تھیامین بھی کہتے ہیں اسے، تھیامین، THIAMIN، تھیامین. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ کس نے کام کیا تھا؟ یہ فنک نے کیا تھا. دو کام کیے تھے، ان سبسٹنسز کو وائٹامن کا نام دیا، اور وائٹامن B1 جو ہے وہ بھی اسی نے بنائی تھی. یہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ سا میں نے لکھ لیا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. یہ ختم ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامنز کی آگے کتنی ٹائپس ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے
کچھ سورسز نظر آ رہے ہیں، اور یہ نیم لکھا ہوا جیسے وائٹامن اے ہے تو یہ کیروٹ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، کیروٹ گاجر نظر آ رہی ہے آپ کو. اسی طرح B1 ہے تو سامنے آپ کو بینز نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساتھ جو ہے سورسز بھی ہیں اور یہ وائٹامنز کے نیم بھی ہیں. وائٹامنز کی جب ہم ٹائپس میں جاتے ہیں تو وائٹامنز کی دو مین ٹائپس ہیں. سولوبلٹیز کے اعتبار سے ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک ٹائپ ہے جی واٹر سoluble وائٹامنس، ٹھیک ہے جی، اور ایک ٹائپ ہے فیٹ سoluble وائٹامنس، واٹر soluble، اور دوسری ٹائپس ہمارے پاس آ جاتی ہے جی فیٹ soluble. واٹر soluble اور فیٹ soluble کون کون سی ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، مگر اس میں ڈیٹیل ویڈیو آگے ہم بنا چکے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. مگر یہاں پہ ہم جسٹ بات کریں گے کہ فیٹ soluble کون سی ہوتی ہیں. ایسی وائٹامنز جو واٹر میں soluble ہوں، واٹر میں ڈیزالو ہوں، وہ فیٹ soluble وائٹامنز کہلاتی ہیں، اور جو وائٹامنز جو واٹر میں soluble ہوں وہ واٹر soluble کہلاتی ہیں، اور جو فیٹ میں soluble ہوں وہ فیٹ soluble وائٹامنز کہلاتی ہیں. واٹر میں ہمارے پاس وائٹامن سی soluble ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ کون سی واٹر میں soluble ہے جی ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس وائٹامن، اس کے علاوہ ہمارے پاس بی soluble ہے. بی میں فردر جو ہے آگے 10 ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے جو آپ کو نظر آ رہا ہے V1 ہے، B1 ہے، 2 3 4 5 6، یہ آگے فردر ٹائپس ہیں. تو بی اور سی جو واٹر soluble وائٹامنز ہیں، یہ اگر ہمارے جسم میں زیادہ بھی ہو جائیں تو یہ ایکومولیٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ واٹر soluble ہیں اور یہ ریلیز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ان کی ایک خاص کوانٹیٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ کم مقدار ہوتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین کی نسبت وائٹامنز تو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کم، مگر کم چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو واٹر soluble تو ریلیز ہو جاتی ہیں. اگر فیٹ soluble وائٹامن زیادہ ہو جائیں ہمارے جسم میں، ہم زیادہ اس کو انٹیک کر لیں تو وہ جو ہے وہ جسم میں ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ڈیزیز کاز کرتی ہیں. تو ہمیں وائٹامنز ایک خاص اماؤنٹ میں چاہیے ہوتی ہیں، نہ زیادہ کم اور نہ زیادہ کم اور نہ بہت ہی. فیٹ soluble وائٹامنز کی بات کریں گے آج ہم. وائٹامنز کیا ہوتی ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. وائٹامنز یہ ایسے بایو مالیکیولز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ لیس اماؤنٹ میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑی مقدار میں ان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جی، لیس اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں، مگر یہ ہماری نشو نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ فیٹ soluble وائٹامنز کیا ہوتی ہیں. فیٹ soluble وائٹامنز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی وائٹامنز جو فیٹ میں جو ہے وہ ڈیزالو ہو سکیں، ٹھیک ہے جی. اس کو بھی میں ادھر مینشن کر دیتا ہوں کہ جو فیٹ میں ڈیزالو ہوں، فیٹ میں حل ہو جائیں، وہ ایسی وائٹامنز کو ہم کہتے ہیں فیٹ soluble وائٹامنز جی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیٹ soluble وائٹامنز ہیں یہ کتنی ٹائپس کی ہیں جی. تو ہمارے پاس جو فیٹ soluble وائٹامنز ہیں وہ ہے وائٹامن اے، ٹھیک ہے جی، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے، وائٹامن ای بھی آتا ہے. میں ای کو پہلے لکھ لوں تاکہ جو ہے وہ الفابیٹک آرڈر جو ہے وہ سیم رہے. اس کے بعد ہمارے پاس وائٹامن کے بھی آتا. یہ جو وائٹامنز ہیں یہ جو ہے یہ فیٹ soluble وائٹامنز ہیں جی. اب یہ جو وائٹامنز میں نے لکھی یہ ساری کی ساری فیٹ soluble وائٹامنز ہیں، فیٹ میں یہ ڈیزالو ہو جائیں گی اور کسی چیز میں نہیں، صرف اور صرف فیٹ میں یہ ڈیزالو ہوں گے. اگر ہم وائٹامن اے کی بات کریں تو وائٹامن اے جو ہے اس کے کیا سورسز ہیں، یہ کیوں ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی، ای کی، کے کی، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آلدو یہ ہمیں اسمال کوانٹیٹیز میں چاہیے ہوتی ہیں، مگر یہ بہت ضروری ہوتی ہیں نارمل فنکشن کے لیے، کہ ہمارا جسم ایک نارمل طریقے سے فنکشن کرے. اس چیز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیں ایک اور اسپیکٹ ہے اس کا کہ فیٹ soluble وائٹامنز ہمیں کتنی مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں. آیا ان کی کوئی خاص مقدار ہے؟ ہاں، تو یہ کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں، لیس اماؤنٹ میں چاہیے ہوتی ہیں. اگر زیادہ مقدار میں آ جائیں، ان ایکسس ہم ان کو لے لیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
چونکہ یہ فیٹ سالیبل ہیں، جب اگر ہم ان کو ایکسس میں لے لیں، زیادہ لے لیں ان کو، تو یہ ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں جسم میں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب جسم میں ایکومولیٹ ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوگا ہمیں کہ یہ ڈیزیز کاز کریں گی. ایکومولیشن، اگر میں اس کو یہاں لکھ لوں، ایکومولیٹ، ایکومولیٹ کا مطلب ہے یعنی جمع ہو جانا. تو جب یہ جسم میں جمع ہو جائیں گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا ڈس آرڈر کیا ہوگا کہ یہ ڈیزیز کاز کریں گی، یعنی بیماری کی وجہ بنیں گی. کاز ڈیزیزز، اس کو میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. اچھا جی، جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر وائٹامن ڈی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. وائٹامن ڈی کا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ جو ہے کیلشیم کی جو ہے وہ کیلشیم کی ابزارپشن بڑھاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری جو بونز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں، وہ مضبوط ہوتی ہیں. وائٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں. اگر یہ زیادہ ہو جائے، یہ ایکسس میں ہو جائے، ٹھیک ہے، وائٹامن ڈی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا بیماری ہوگی کہ بون میں پین ہونا شروع ہو جائے گا. بون پین ہو جائے گا، یعنی ہماری جو ہڈیاں ہوں گی ان میں درد شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے ایکسس کی وجہ سے ایک اور ڈس آرڈر ہوگا کہ کڈنی سٹون جو ہے پیدا ہوگا. کڈنی سٹون کہتے ہیں یعنی گردے کی پتھری جسے ہم کہتے ہیں، سٹون. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارا گردہ ہے، جو ہمارا کڈنی ہے، اس میں شدید درد ہو سکتا ہے جی، اور درد ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اب فیٹ سولیبل وائٹامن کی بات کر رہے ہیں ہم، تو یہ سارے جو پراپرٹیز میں بتا رہا ہوں یہ فیٹ سولیبل وائٹامنز کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے، ان کی کمی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. ان کی ڈیفیشنسی سے بھی جو ہے وہ ڈیزیز کاز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں ایرو سے یہاں شو کر دیتا ہوں کہ ان کی ڈیفیشنسی بھی جو ہے بیماری کی وجہ بنتی ہے. تو ہمیں جو ہے فیٹ سولیبل جو وائٹامنز ہیں، جن میں ہمارے پاس وائٹامن اے، ڈی، ای، کے، یہ جو وائٹامن ہیں یہ جو ہے ہمیں ایک خاص مقدار میں چاہیے، ان کی ایک خاص اماؤنٹ ہمیں چاہیے. اگر یہ کم ہوگی تو بھی ہمیں پرابلم ہوگی، ہماری باڈی نارمل فنکشن نہیں کر سکے گی. اگر زیادہ ہوگی تو بھی ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو باڈی ہے، وہ پراپر فنکشن نہیں کر سکے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں وائٹامن اے اور ڈی کی ہم بات کریں گے یہاں پہ. وائٹامن اے کی اگر کمی ہو جائے، کس کی جی؟ وائٹامن اے. پہلے وائٹامن اے کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد وائٹامن ڈی کو. اب وائٹامن ڈی کی بات کیجیے کہ اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، اور بچوں میں جو ہے وہ ریکٹس کی ڈیزیز ہوگی. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوگا؟ ریکٹس کی جو ڈیزیز ہے جو بچوں میں، یعنی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. تو جب ہڈیاں کمزور ہوں گی تو وہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ وائٹامن ڈی کی وجہ سے. اور وائٹامن ڈی کا جو مین رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کی ابزارپشن کو بڑھاتی ہے، اور جو ہے وہ ہماری بونز کو مضبوط کرتی ہے. وائٹامن ڈی ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کی جو مین سورس ہے وہ سن لائٹ جو ہے وہ ہے. سن لائٹ ہے، سن لائٹ سے ہم وائٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں. کیسے جی؟ کہ ہماری سکن میں جو ہے ہماری سکن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے سن لائٹ کے آگے، سن لائٹ میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وائٹامن ڈی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اسی طرح فش ہے، ڈیری پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس، آئل، فیٹس، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سورس ہیں کس کا جی؟ یہ وائٹامن ڈی کا. تو یہ جتنے بھی ہیں، یہ آپ نے دیکھا سن لائٹ، آئل، فیٹ، ملک، یہ سب کے سب وائٹامن ڈی کے سورس ہیں. اس طرح سے ہم وائٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں. تو وائٹامن ڈی کا مین فنکشن کیا ہے؟ وائٹامن ڈی کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ ایبزارپشن آف کیلشیم ان دا بون. جب کیلشیم کی ایبزارپشن ہوتی ہے تو ہماری بون جو ہے وہ ہیلدی ہوتی ہیں، وہ صحت مند ہوتی ہیں، وہ سٹرانگ ہو جاتی ہیں جی. وائٹامن اے کو دیکھیں گے. اب وائٹامن اے کے مین سورسز کیا ہیں؟ اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ وائٹامن اے کے سورسز کیا ہیں. تو وائٹامن اے کے جب ہم سورسز دیکھتے ہیں، ان میں ہمارے پاس ایگ آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ،
ڈیری پروڈکٹس، دودھ ہے، کھیر ہے، دودھ سے بننے والی وہ تمام چیزیں وہ ڈیری پروڈکٹس کہلاتی ہیں. اس کے بعد ملک ہے، ملک میں چونکہ فیٹ بھی موجود ہے. اس کے بعد فش ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کی سب جو ہے یہ وائٹامن اے کی سورسز ہیں. ویجیٹیبل ہیں، گرین ویجیٹیبل جو ہے وہ سورسز ہیں کس کے جی؟ وائٹامن اے کے. گرین ویجیٹیبل جی. جی اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھتے ہیں واٹر سالوبل وائٹامنز کے پانی میں حل پذیر وائٹامنز، یعنی جو ایسی وائٹامنز جو پانی میں حل ہو جائیں، واٹر میں ڈیزالو ہو جائیں، ان کو ہم واٹر سالوبل وائٹامنز کہتے ہیں. ہمارے پاس وائٹامن بی ہے جو کہ واٹر سالوبل ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس وائٹامن سی ہے جو کہ واٹر سالوبل ہے. وائٹامن بی جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں وائٹامن بی کمپلیکس. ٹھیک ہے جی. اور اس میں فردر جو ہے آگے جو ہے کتنی ٹائپس آ جاتی ہیں؟ 10 ٹائپس آتی ہیں اس میں فردر. ٹھیک ہے جی. اور وائٹامن سی جو ہے اس کو ہم اسکاربک ایسڈ بھی کہتے ہیں. اسکاربک ایسڈ. ٹھیک ہے جی. یہ جو وائٹامنز ہیں، دو مین ٹائپس ہیں وائٹامنز کی، یہ واٹر سالوبل وائٹامنز ہیں. یہ ہمارے جسم میں اگر نہ ہوں یا ان کی کمی ہو تو ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا، ڈیزیز پیدا ہوں گی، بیماریاں ہوں گی ہمارے جسم میں. اور اگر ان کی زیادتی ہو جائے گی، اگر یہ زیادہ ہو جائیں گی تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واٹر سالوبل وائٹامنز ہیں اور یہ جو ہے ہمارے جسم سے ایکسکریٹ ہو جائیں گی، ریموو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے وائٹامن بی کی بات کریں گے کہ وائٹامن بی کا جو ہے وہ کیا رول ہے جی. تو وائٹامن بی کا ہم سورس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائٹامن بی کا سورس کیا ہے. تو وائٹامن بی کا جو مین سورس ہے وہ ہے جی یہ ہماری جو بریڈ ہے، روٹی ہے، وہ اس کا سورس ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سویابین آئل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے اس کا سورس ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فریش ویجیٹیبل جو ہے، گرین ویجیٹیبل، وہ جو ہے اس کا سورس ہے گرین ویجیٹیبل. ٹھیک ہے جی. ویجیٹیبل یہ جو ہے یہ سورس ہیں وائٹامن بی کے. اور وائٹامن بی کا رول کیا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیسے جو ہے فائدہ مند ہیں، یوزفل ہیں. وائٹامن بی جو ہے یہ انرجی پروڈکشن میں اس کا رول ہے کہ انرجی جو پروڈیوس ہوتی ہے سیل میں، انرجی پروڈکشن ان سیل، وہ وائٹامن بی کی وجہ سے ہوتی ہے. انرجی پروڈکشن ان سیل، کہ ہمارے سیل کے اندر جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ وائٹامن بی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہماری نروز اور سیل میں بھی نرو سیل، اور نروز کہتے ہیں کس کو؟ کہ یہ نس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نروس سسٹم، نروز. اور اس کے علاوہ ہماری جو سکن ہے اس میں بھی جو ہے اس کا رول ہے وائٹامن بی کا، اس کے سیل بنانے میں بھی وائٹامن بی کا رول ہے. اب وائٹامن بی کی اگر کمی ہو جائے، اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس اینیمیا ایک ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلیڈنگ گمز، ٹھیک ہے، گم جو ہیں وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مسوڑے جو ہے وہ بلیڈ کرتے ہیں. کس کی کمی کی وجہ سے؟ یہ وائٹامن بی کی کمی کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے ٹنگ انفلیمیشن، یعنی جو زبان ہے وہ اس میں پین ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وائٹامن بی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. انفلیمیشن، اس کو بھی میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامن سی کا کیا رول ہے جی. وائٹامن سی جو ہے کیسے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے جی. پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وائٹامن سی جو ہے اس کا سورس کیا ہے. تو وائٹامن سی کا جو مین سورس ہے وہ سٹرس فروٹس ہیں، کہ جتنے بھی سٹرس فروٹ ہیں جن میں سٹرک ایسڈ موجود ہوتا ہے سٹرس فروٹ کہلاتے ہیں. ان میں جو ہے وائٹامن سی موجود ہوتا ہے جی، سٹرس فروٹس. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے پاس لیمن ہے، اورینج ہے، یہ جو ہے، اور ہمارے پاس ٹماٹوز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی میں یہاں مینشن کر لیتا ہوں. ٹومیٹوز یہ جو ہیں ان میں جو ہے وائٹامن سی موجود ہوتا ہے. اور وائٹامن سی کا کیا رول ہے کہ یہ بھی جو ہے ہماری بلڈ ویسل
میں وائٹامن سی کا بڑا مین رول ہے ہماری بلڈ ویسل جو بنانے میں وائٹامن سی کا رول ہے. بلڈ ویسلز